موضوع درس فی اثبات المعاد سورۃ قاف تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قاف حرف من حروف الهجاء المذكورة في أوائل الصور۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حروف ہجا میں سے بہت ساری صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے الفاظ ہجائیہ کا ذکر فرمایا ہے، جیسے فرمایا صاد، جیسے فرمایا نون، الف لام میم، حامیم، طاسین ونحو ذلك قاله مجاہد وغیرہ۔ وقد اسلمنا الكلام علیہا فی اول سورۃ البقرۃ ما اغنی عن اعادتہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس کے بارے میں ان حروف ہجا، حروف مقطعات کے بارے میں سورۃ البقرہ کی ابتدا کے اندر میں مفصل بحث کر چکا ہوں، یہاں دوبارہ اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی دیکھنا چاہتے ہیں وہ سورۃ البقرہ کی ابتدا کے اندر اس بحث کو دیکھ لیں، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ اعلم بمرادہ، ان کی حقیقت اور کنو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں۔ وقد روی عن بعض السلف انہم قالوا کاف جبل محیط بجمیع الارض یقال له جبل کاف وکأن هذا واللہ اعلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بعض علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ کاف جو ہے ایک پہاڑ کا نام ہے، اور وہ ایک ایسا پہاڑ ہے جو ساری زمین کے ارد گرد زمین کو گھیرا ہوا ہے، اس کا نام کاف ہے۔ لیکن حقیقت اللہ جانتی ہیں۔ من خرافات بنی اسرائیل الذی اغرا عنہم بعض الناس لما رأى من جواز الروایت عنہم مما لا يصدق ولا يكذب۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ دراصل یہ بنی اسرائیل کی روایات کی خرافات ہیں، چونکہ بنو اسرائیل کی کتابوں سے ہمیں روایت کرنا تو جائز ہے، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ لا نصدق ولا نکذب۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی روایت سابقہ کتابوں سے ہے، بنو اسرائیل سے ہے، تو اس کے بارے میں علماء کا فیصلہ یہ ہے اگر قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو ہم اس کو مان لیں گے، اگر قرآن اور حدیث کے مخالف ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اور اگر نہ قرآن و حدیث کے موافق ہے نہ مخالف ہے، صرف معلومات کی حد تک ہے، تو اس کو ہم لے لیں گے۔ لیکن لا نصدق ولا نکذب، نہ تو ہم کہیں گے کہ یہ صحیح ہے اور نہ کہیں گے کہ یہ غلط ہے، کیوں؟ کوئی اعتماد ہے ہی نہیں نا اسرائیلی روایات پہ، تو ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، تو اس لیے روایات لینے میں بڑی احتیاط ہوتی ہے۔ خاص طور پہ بنو اسرائیل جو ہے ان کی عادت ہے جھوٹی روایتیں بنانے کی، ان جھوٹی روایات کے ساتھ کتابیں انہوں نے بھر ڈالی،
انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تورات کو بدل ڈالا. یحرفون الکلم عن مواضعہ. ایک دفعہ میرے آقا میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے علماء سے پوچھا کہ تمہاری کتابوں کے اندر، تمہاری شریعت کے اندر اگر کوئی زانی مرد اور زانیہ عورت دونوں شادی شدہ ہیں تو ان کی کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور بس یہی سزا ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم ان کا چہرہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے شہر میں پھرا کے جوتے مار کے بے عزت کر کے بھگا دیتے ہیں. تو عبداللہ ابن سلام سے حضور نے پوچھا، انہوں نے کہا حضور یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر بھی رجم، اس کی سزا جو ہے وہ رجم ہے کہ اگر کنوارا مرد اور کنواری عورت زنا کرے تو اس کے لیے 100 کوڑے مارے جائیں گے، جیسے قرآن پاک میں ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ، کہ زانیہ مرد ہے یا عورت ہے اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. اگر دونوں شادی شدہ ہیں تو پھر یہ آیت منسوخ تلاوت ہے لیکن باقی الحکم ہے. الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ابن سلام نے کہا حضور آپ ان سے کہیں کہ تورات لے آئیں، کتاب لے آؤ اور ہمیں دکھاؤ بھی رجم کی کیا، اپنا زانی کی کیا سزا ہے. وہ تورات لے آئے اور بڑی خوشی سے لے آئے. ان کو پتا تھا کہ تورات جو ہے وہ عبرانی زبان کے اندر ہے، عربی زبان میں تو ہے ہی نہیں. تو اس لیے وہ عرب لوگوں کو کیا پتہ لگے گا کہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے. اور جو ان کا آدمی دکھانے کے لیے آیا اس نے چالاکی یہ کی کہ حضور کے سامنے بیٹھ گیا، کتاب کھول لی اور اس آیت پہ ایسے ہاتھ رکھ لی. یا حضور دیکھیں نا اس میں وہ نہیں ہے جو آپ فرماتے ہیں نا کہ اس کی سزا رجم ہے. تو حضور نے فرمایا ارفع یدک، ہاتھ اٹھاؤ تم اپنا. جب ہاتھ اٹھایا تو صحابہ کہتے ہیں الآیۃ الرجمیۃ لا لا، ایسے وہ آیت چمک رہی تھی جیسے آسمان پہ ستارے چمکتے. تو اب بڑے، تو یہ ان کی پرانی عادت تھی کہ وہ کلمات کو بھی بدل دیتے تھے، کتاب کو بھی بدل دیتے تھے، فتویٰ کو بھی بدل دیتے تھے. اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے ان کثیرا من الاحبار والرہبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ نے فرمایا بہت سارے ان کے مولوی ہیں، بہت سارے ان کے عبادت گزار ہیں، راہب ہیں، یہ لوگوں کے مال کھاتے ہیں، دھوکہ دے کے لوگوں کے مال ہتھیاتے ہیں، جھوٹی باتیں کہہ کر، جھوٹے فتوے دے کر، جھوٹے اقوال ذکر کر کے. اور آج اللہ معاف کرے وہ ساری بیماریاں جو ہیں ہمارے حضور کی امت کے مولویوں میں بھی آ گئی ہیں. کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ علماء حق جو ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں، اور اکثر لوگ جو ہیں رجوع ان سے فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت پہ ایک وقت آئے گا ان کے بڑے بڑے جو ہیں وہ رؤساء جو ہیں، علماء جو ہیں وہ جاہل ہوں گے، ضلوا فاضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہی میں ڈالیں گے. اور آج وہی حال ہے کہ اہل حق جو ہیں وہ تو بیچارے چند ہیں، گنے چنے معدودہ لوگ ہیں، باقی جو زور ہے وہ تو سارے اہل باطل کا ہے، اہل احوا کا ہے، اہل احداث کا ہے، اور وہ لوگوں کو ہر قسم کے غلط فتاویٰ دیتے ہیں. تو بنی اسرائیل کی روایت یاد رکھیں، قرآن و حدیث کے مخالف ہو اس کو پھینک دو، قرآن و حدیث کے موافق ہو لے لو. اگر صرف معلومات ہیں لے لو، لیکن نہ کہہ سکتے ہیں صحیح ہے، نہ کہہ سکتے ہیں غلط. اس لیے مفسر فرماتا ہے کہ یہ پہاڑ والی بات بھی یقیناً ان کی روایات میں سے لی گئی. وَإِنْدِي أَنَّ هَذَا وَأَمْثَالَهُ وَأَشْبَاهُ مِنْ اخْتِلَاقِ بَعْضِ زَنَادِقَتِهِمْ يَلْبِسُونَ بِهِ عَلَى النَّاسِ أَمْرَ دِينِهِمْ كَمَا افْتَرَى فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مَعَ جَلَالَةِ قَدْرِ عُلَمَائِهَا وَوَفَاضِهَا وَأَئِمَّتِهَا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وَمَا بِالْعَهْدِ مِنْ قِدَمٍ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی باتیں جو ہیں ان کے بعض زندیق لوگوں نے گھڑی ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، لوگوں پر ان کو دھوکہ دینا چاہتی ہیں. جیسے مفسر فرماتا ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے حضور پہ جھوٹی حدیثیں بنائی ہیں،
جنہوں نے جھوٹی حدیثوں کا سہارا لیا ہے، حالانکہ الحمدللہ اس امت میں علماء بھی موجود ہیں، ائمہ بھی موجود ہیں، فقہاء بھی موجود ہیں، محدثین بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جھوٹی کتابوں میں جھوٹی روایات لکھی گئیں۔ اس لیے علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، الموضوعات کتابیں لکھی ہیں، الروایات الواہیہ، تو جن میں انہوں نے جمع کیا ہے کہ ساری روایات جو ہیں گھڑی گئی ہیں۔ تو اس امت میں بھی جب لوگوں نے جھوٹے قصے گھڑ لیے ہیں تو پہلی امتوں کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ اس امت کے اندر تو بڑی نگرانی ہے، محدثین ہیں، علماء ہیں، مجتہدین ہیں، مفسرین ہیں، اس کے باوجود لوگوں نے جھوٹی روایتیں گھڑی۔ آپ دیکھیں نا جی کہ بڑا ایک مشہور ایک روایت بنائی ہوئی ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب اذان کہتے تھے تو صحیح معنی میں وہ حرف شین جو ہے ادا نہیں کر سکتے تھے، یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بجائے وہ کہتے تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ، شین کی ادائیگی نہیں ہوتی تھی۔ تو کچھ صحابہ نے اعتراض کیا تو حضور نے حضرت بلال کو منع کر دیا، بھی تم اذان نہ دو، کوئی اور اذان دو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھ کے لیٹ گئے، پھر اٹھے، پھر نماز پڑھی، پھر لیٹ گئے۔ اب عجیب کیفیت ہے کہ رات اتنی طویل ہو گئی ہے کہ صبح ہو ہی نہیں رہی۔ سرکار دو جہاں انتہائی پریشان بیٹھے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے سلام بھیجا ہے کہ آپ نے بلال کو اذان سے روک دیا ہے تو ہم نے سورج کو نکلنے سے روک دیا ہے، جب تک بلال اذان نہیں دے گا صبح نہیں ہوگی۔ یہ 100% جھوٹی روایت ہے، لوگ بڑی واہ واہ کرتے ہیں، واہ واہ، 100% جھوٹ ہے، ایک یعنی 99% بھی نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جاہلوں کو جھوٹ بناتے ہوئے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے نا، کہ حضرت بلال کو شین نہیں آتا تھا، وہ ظالم ہو، اس کے تو ملک کے نام میں شین ہے، وہ تو حبشے کا ہے، حبشی ہے، اس کو شین نہیں آتا تھا جس کے ملک میں شین کا لفظ موجود ہے۔ اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ایک دفعہ اذان دی ہے۔ یہ بالکل ایسی روایات ہیں جو 100% جھوٹی گھڑی ہوئی قصے ہیں، لوگ بیچارے بڑا سر دھنتے ہیں۔ اور آج کل ہمارے یہاں ملک میں رواج ہے کہ جو مولوی سب سے زیادہ جھوٹی روایات پیش کرے کہتے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی کمال ہے، یہ باتیں ہم نے سنی کسی سے، وہ کیسے سنتے ہوئی تو جھوٹی روایت کیسے سنتے تم؟ تو یہ ہر ملک میں اور ہر دور میں یہ وبا آئی ہے، اللہ تبارک و تعالی معاف کرے۔ سب سے زیادہ اس بیماری کے ذمہ دار جو ہیں وہ یہودی تھے، یہود کے بعد پھر شیعہ، کیونکہ شیعہ کا اصل جو ہے وہ یہود ہے، ان کی اساس جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا ہے اور وہ یہودی ہے، ان کی اساس جو ہے حسن ابن سبا ہے وہ یہودی ہے۔ تو انہی سے پھر یہودیت سے ان کے اندر بھی بیماری آئی کہ روایتیں جھوٹی بناؤ اور روایات کے حروف کو بدل ڈالو، اللہ کے قرآن کے معنی میں تحریف کر ڈالو، اللہ کے قرآن کے الفاظ میں تحریف کر ڈالو، پھر یہ بیماری شیعہ میں داخل ہوئی۔ یہ بھی بڑے یعنی جھوٹی روایات بنانے کے بہت بڑے ماہر ہیں۔ اسی لیے محدثین نے ایک قاعدہ ہے، یاد رکھو، محدثین یہ دیکھتے ہیں کہ سند میں کوئی راوی شیعہ تو نہیں ہے، اور پھر شیعہ کی اقسام ہوتی ہیں، کہیں لکھ دیں گے یمیل الی التشیع، کہ یہ راوی جو ہے اس کا میلان تھا شیعہ کی طرف، یہ ہلکا سا لفظ ہے۔
اچھا کسی جگہ لکھیں گے کہ یہ جو ہے شیعیون، یہ شیعہ ہے، وہ تو تھا نا میلان ہے، یہ دوسرا لفظ آئے گا شیعیون، وہ شیعہ ہے۔ تیسرا لفظ وہ لکھتے ہیں شیعیون غالیون، یہ بڑا کٹا شیعہ ہے۔ چوتھا لفظ وہ لکھتے ہیں شیعیون غالیون محترق، جس کو ہم کہتے ہیں سڑول شیعہ ہے۔ تو اب محدثین دیکھتے ہیں کہ اگر راوی یمیل الی التشیع ہے، اگر شیعہ ہے اور روایت بھی مدح اہل بیت میں ہے تو نہیں قبول کریں گے، اس کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہی بنائے گا۔ یہ ایک اصول ہوتا ہے، کیونکہ جب اس کا مسلک ہی اہل بیت کی محبت جو ہے، اس کا ایمان ہے، ان کے عقیدے میں تو یہ ہے کہ درجہ امامت جو ہے وہ درجہ نبوت سے زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور تو نبی ہے نا، امام تو حضرت علی ہے، لہذا حضرت علی کا شان نبی سے بھی زیادہ ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ علماء کا کام ہوتا ہے، ہر آدمی جو ہے نا وہ نہیں پتہ کر سکتا ہے کہ یہ روایت جو ہے جھوٹی ہے۔ اچھا آج ڈاکٹر اسرار جو تھے نا جی، عالم بھی تھے اور ماشاءاللہ ساری زندگی انہوں نے قرآن کی خدمت کی، فوت ہو گئے، دعا کریں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہم اغفرہ ورحمہ وتجاوز عنہ، اللہم اکرم نزلہ وسع مدخلہ، اللہم انزلہ فی المقعد الاعلی فی الفردوس الاعلی، اور اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بڑے ان کے خدمات ہیں۔ بہرحال اختلاف تو یاد رکھیں نا، اختلاف علماء میں ہوتا ہے، وہ علمی اختلاف ہوتے ہیں۔ دعا کرو اللہ فرقے بندی سے بچائے۔ اختلاف تو صحابہ میں بھی ہو گیا، اختلاف تو تابعین میں بھی ہو گیا، اختلاف تو انبیاء میں بھی ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کی داڑھی نہیں پکڑ لی۔ اختلاف ہوتا ہے، مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن وہ اختلاف یاد دعا کرو علم کی حد تک ہو، وہ ذاتی اناد اور بغض نہ بن جائے۔ اختلاف تو ہوتے ہیں ہر دور میں۔ جیسے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت سفیان کا، سفیان ابن عیینہ کا اور امام ابو حنیفہ کا رحمت اللہ علیہم۔ ایک آدمی آیا سفیان ابن عیینہ کی خدمت میں۔ سفیان ابن عیینہ جو ہے یاد رکھو یہ بہت بڑے محدث ہیں رحمت اللہ علیہ، یہ ائمہ محدثین میں ہیں، اور ابی حنیفہ ائمہ فقہا میں ہیں رحمت اللہ علیہم۔ وہ بندہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت میں نے قسم کھائی تھی کہ واللہ لا آکل اللحم، مجھے اللہ کی قسم ہے میں گوشت نہیں کھاؤں گا، میں نے قسم کھا لی۔ اور آج اتفاق سے بازار میں گیا تو بڑی تازہ مچھلی آئی ہوئی تھی، تو پھر میرا دل کر گیا، میں نے مچھلی خریدی، گھر آیا، پکائی، کھا لی۔ تو میری قسم ٹوٹ گئی یا قسم نہیں ٹوٹی؟ حضرت امام سفیان ابن عیینہ نے فرمایا اللہ کے بندے تمہاری قسم ٹوٹ گئی ہے، جا کے کفارہ ادا کرو۔ اچھا بعض لوگ بھی ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ بڑے آخر حد تک پہنچنے والے۔ اس نے کہا اب 10 مسکینوں کو 2 دفعہ کھانا کھلانا ہے صبح و شام کا، تو یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا کفارہ۔ میں کوئی اور مسئلہ پوچھوں شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ تو وہ جناب سیدھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا، ان کو آگے واقعہ سنایا کہ حضرت میں نے قسم کھائی ہے کہ واللہ لا آکل اللحم، میں نے مچھلی کھا لی ہے تو میری قسم ٹوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا کوئی نہیں ٹوٹی، کوئی کفارہ شفارہ نہیں۔ اب دیکھو اختلاف تو ہو گیا، میں نے آپ کو کہا ہے زیادہ ہمدردی نہ کرو نا، بادشاہ زیادہ وفادار آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب وہ بندہ پھر واپس آ گیا سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نے کہا حضرت آپ کہتے ہیں قسم ٹوٹ گئی، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں قسم نہیں ٹوٹی، میں تو عذاب میں آ گیا، میں کدھر جاؤں؟
سفیان ابن عیینہ تو غصے میں آ گئے، جلال میں آ کہتے اچھا امام ابو حنیفہ کہتا ہے قسم نہیں ٹوٹی؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں ابھی پوچھ کے آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا خالف کتاب اللہ۔ اب ابو حنیفہ کو اتنا جرت ہو گئی ہے کہ وہ اللہ کے قرآن کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ اللہ کے قرآن میں ہے تاکلون لحما طریا تستخرجونہ، اللہ نے مچھلی کو قرآن میں لحم فرمایا ہے کہ تمہارے لیے میں نے دریاؤں میں تر و تازہ گوشت رکھا ہے، تو وہاں لفظ ہے لحمن طریا، تمہاری قسم تھی لا آکل اللحم، تو قرآن مچھلی کو بھی تو لحم کہتا ہے، ہماری قسم ٹوٹ گئی۔ عجیب بات ہے، امام ابو حنیفہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب قرآن کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ وہ بندہ پھر آ گیا امام صاحب کے پاس، خود نے کہا حضرت میں تو مسئلے میں آ گیا، آپ کہتے ہیں قسم نہیں ٹوٹی، سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں ٹوٹ گئی، ابھی میں ان کے پاس گیا وہ تو غصے میں آ گیا، انہوں نے کہا اچھا ابو حنیفہ آپ قرآن کی بھی مخالفت کرتا ہے؟ انہوں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے دلیل میں، آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کفارہ تو نہ دینا، تمہاری قسم نہیں ٹوٹی، لیکن 2-4 دن ٹھہر جاؤ، امام غصے میں ہیں، جب ذرا غصہ ٹھنڈا ہوگا نا پھر مسئلہ پوچھیں گے۔ جلال ہے، امام ہے، محدث ہے، غصہ آ گیا۔ تو اب کئی دنوں کے بعد وہ سائل پھر آ گیا، اس نے کہا جی اب تو کافی دن گزر گئے، غصہ اتر گیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہاں اتر گیا ہوگا، لیکن تم نہ جانا، آپ نے اپنے ایک شاگرد کو تیار کیا کہ تم جا کر سفیان ابن عیینہ سے سائل بن کے مسئلہ پوچھو کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ واللہ لا انام علی الفراش، مجھے خدا کی قسم ہے میں فراش پہ، فراش کہتے ہیں بستر پہ، نہیں سوؤں گا، پھر میں زمین پہ سو گیا، میری قسم ٹوٹ گئی یا نہیں ٹوٹی؟ اگر امام صاحب کہیں بھی تمہاری قسم نہیں ٹوٹی کیونکہ تمہاری قسم تھی میں بستر پہ نہیں سوؤں گا، تم تو مٹی پہ سوئے ہو، بستر پہ تو نہیں سوئے ہو، تو کہنا اچھا قرآن کی مخالفت کرتے ہو، قرآن تو کہتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، ہم نے زمین کو تمہارے لیے فراش بنایا ہے، تو اب تم قرآن کے مخالف ہو گئے ہو۔ وہ آدمی آیا سفیان ابن عیینہ سے پوچھا جناب میں نے قسم کھائی ہے، تو آپ نے فرمایا بھئی نہیں قسم ٹوٹی، تم نے قسم کھائی میں بستر پہ نہیں سوؤں گا، تم تو زمین پہ۔ انہوں نے کہا جی قرآن کہتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، انہوں نے کہا اچھا یہ تمہاری بات نہیں ابو حنیفہ کی بات۔ انہوں نے فرمایا رحمت اللہ علیہ، اللہ ابو حنیفہ پہ رحمت کرے، جاؤ اس کو کہہ دو کہ تمہارا مسئلہ ٹھیک ہے، میں غلطی پہ۔ اس لیے کہ جب آدمی قسم کھاتا ہے تو وہ عرف اور عادت کو دیکھتا ہے، وہ لغت کی بحث نہیں کرتا ہے۔ عرف و عادت میں مچھلی اور گوشت میں فرق کیا جاتا ہے۔ کسی کو آپ کہیں یار یہ لے جاؤ 20 روپے گوشت لے آؤ، بس میں نے مچھلی نہیں کہی تھی خدا کے بندے، میں نے گوشت کہا تھا۔ تو عرف میں چونکہ لحم میں اور سمک میں فرق کیا جاتا ہے، تو قسم کھانے والے کی عرف و عادت کو دیکھا جائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ لغت میں اطلاق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے سفیان ابن عیینہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی۔ اب دیکھیں نا خوش ہو گئے، کوئی اختلاف، مسئلہ سمجھ آ گیا، بات ختم ہو گئی، جھگڑا ختم ہو گیا۔ انور میں اللہ تجھ پہ رحمت کرے، تو نے ایک صحیح مسئلہ بتا کے اور ہمارا ہمیشہ کے لیے مسئلہ حل کر دیا کہ جب دنیا میں کوئی قسم کھائے گا تو وہ بطور عرف اور عام عادت کے قسم کھاتا ہے، وہ لغت کی بحث نہیں کرتا کہ ڈکشنری چاہ کے دیکھے کہ اس لفظ کے معنی کیا کیا ہوتے ہیں۔ وہ تو دیکھیں گے مچھلی الگ چیز ہے، گوشت الگ چیز ہے۔ اس نے قسم کھائی تھی میں گوشت نہیں کھاؤں گا، مچھلی کھائی ہے تو مچھلی الگ چیز ہوتی ہے، گوشت الگ چیز ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مچھلی کو بھی گوشت کہا جاتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس پر بھی لحم کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یاد رکھو اختلاف علماء میں ہوتے ہیں، اور اختلاف ہونا جو ہے یہ علم کی دلیل ہے۔ صحابہ میں اختلاف ہو گیا، اب دیکھیں کتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ جمہور صحابہ کہتے ہیں کہ آمنہ کے لال حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معراج کرایا ہے
وہ جاگتے ہوئے معراج ہے اور آپ کے جسد اور روح مبارک کے ساتھ ہیں، اور آپ براق پہ گئے ہیں اور پھر آسمانوں پہ آپ گئے ہیں، یعنی یہ معراج جو ہے روح مع جسد ہے اور جاگتے ہوئے ہے۔ لیکن بی بی عائشہ مخالف ہے، اور بی بی عائشہ پتہ ہے کون ہے؟ بی بی عائشہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں اذا اشکل علینا، جب ہم کسی مشکل مسئلے میں پھنس جاتے تھے، وجدنا عندہا علما، بی بی عائشہ کے پاس ہمیں علم مل جاتا تھا، مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ یعنی اتنی بڑی عالمہ ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ واللہ، اور دیکھو قسم کھا رہی ہے بی بی، کہتی ہے واللہ ما فقدت جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن فراشی، مجھے خدا کی قسم ہے میں نے اپنے بستر سے حضور کے بدن مبارک کو ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں پایا۔ یہ کیسے جھوٹ بولتے ہیں کہ حضور معراج پہ گئے تھے؟ وہ کہتی ہے حضور تو میرے بستر پہ تھے اور میرے بستر سے ایک منٹ کے لیے بھی حضور نہیں اٹھے، تو پھر کیسے معراج ہو گیا ہے؟ یہ معراج جو ہے یہ خواب ہے، خواب اللہ نے دکھلایا ہے، یہ معنی نہیں کہ حضور پاک خود تشریف لے گئے۔ اب بی بی عائشہ ہے، اب بتائیں جناب، صحابہ کہتے ہیں معراج روح مع الجسد ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میرے بستر سے حضور ایک منٹ کے لیے جدا ہی نہیں ہوئے۔ تو کسی ہم جیسے طالب علموں کی جوتی کے جو بھی ہم برابر نہیں ہیں، ہماری طاقت ہے ہم دو میں سے کسی کو کہہ سکیں کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں؟ اس لیے دعا کریں کہ اللہ محدثین پہ، فقہاء پہ، علماء پہ، ہمارے اکابر پہ، مشائخ پہ، مشائخ کے مشائخ پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ انہوں نے مسئلہ حل کر دیا، انہوں نے کہا صحابہ بھی سچ کہتے ہیں، بی بی عائشہ بھی سچ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا صحابہ، جمہور صحابہ جو کہتے ہیں وہ بھی سچ کہتے ہیں، بی بی عائشہ بھی سچ کہتی ہے۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا معراج حضور کو ہوا مکے میں اور ہجرت سے پہلے ہوا، بی بی عائشہ تو حضور کی بیوی، ہجرت کے بعد مدینے میں بنی، ابھی تو وہ بیوی ہی نہیں تھی کہ حضور بستر پہ سوتے۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ انہوں نے کہا بی بی عائشہ جس معراج کا ذکر کر رہی ہے وہ مدینے میں اور روحانی معراج ہے، یہ جو معراج ہے اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ تو ہجرت سے پہلے ہے، اور ہجرت سے پہلے تو بی بی عائشہ حضور کے گھر ہی نہیں آئی، وہ شادی مکے میں مدینے میں ہوئی ہے، تو جب حضور کے وہ گھر ہی نہیں آئی تو بستر پہ حضور کیسے لیٹے ہوئے تھے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ بی بی عائشہ کسی اور معراج کا ذکر کر رہی ہے، اور صحابہ جو ہیں وہ جس معراج کا ذکر کر رہے ہیں وہ روح مع الجسد ہے۔ اگر صرف روح ہوتا تو اس کے لیے براق منگانے کی کیا ضرورت تھی؟ روح تو امر لطیف ہے۔ اور پھر سارے قرآن کے اندر لفظ عبد جو ہے اس کا اطلاق کبھی روح پہ نہیں ہوا، یاد رکھو۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد کا معنی ہی روح مع الجسد ہوتا ہے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، تو لفظ عبد کا اطلاق ہوتا ہی حضرت عیسیٰ جب کہہ رہے ہیں جھولے میں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا،
یاد رکھو اختلاف ہوتا ہے، علمی اختلاف الگ چیز ہے، اور تمہارے ہمارے ہاں جو جاہلوں کا اختلاف ہے کہ بس ٹکریں مارنی ہیں، بس جو پیر نے کہہ دیا ہے اور جو اپنے مولوی نے کہہ دیا ہے، نہ اصل ہو نہ بنیاد ہو، بس اسی پہ کھڑا رہنا، یہ اختلاف نہیں ہے، یہ تو فتنہ ہے، یہ تو عذاب ہے، اختلاف تھوڑا ہے۔ اب دیکھیں آپ اللہ کے حرم میں بیٹھے ہیں، ساری زندگی آپ نے یہی سنا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے آسمانوں پہ گندم دانہ کھایا، گندم دانے کھانے کی وجہ سے سزا ملی کہ آپ کو جنت سے نکالا گیا۔ اب اندازہ کریں، خدا جانے تمہارے مولویوں نے یہ گندم کہاں سے پکڑ لی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اللہ نے فرمایا آدم و حوا اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تمہارے ملک میں گندم کے درخت ہوتے ہیں تو یہ کہاں سے لے آئے ہیں گندم دار؟ بس ایک جھوٹی روایت ہے، بنا دی ہے، چل پڑی ہے، لوگوں کی زبان پہ جا رہی ہے۔ بس گندم دانہ کھایا تھا، اور گندم دانہ ہو، ظالم ہو، جاہل ہو، گندم کے درخت ہوتے ہیں۔ قرآن جب درخت کا نام لے رہا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور وہ درخت کون سا تھا؟ جب اللہ نے نام نہیں لیا تو ہم کون ہیں اس کا نام ڈھونڈنے والے؟ اللہ نے قرآن میں نہیں بتایا کہ وہ کس چیز کا درخت تھا، حالانکہ اللہ چاہتے تو درخت کا نام بھی بتلا سکتے تھے، جیسے فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِینِین، لیکن لوگوں نے بنا رکھا ہے، مولویوں کی جھوٹی روایات ہیں، سبحان اللہ، بس چل رہا ہے۔ مولویوں نے بنا دیا ہے کہ جب تک کھانے پہ فاتحہ نہیں پڑھو گے مردے کو ثواب نہیں پہنچے گا۔ پہلے جناب دیگے پکاؤ، ختم پڑھواؤ، مولوی کو بلاؤ، اور ختم شریف پڑھنے کے بعد تقسیم کرو، پھر ثواب پہنچے گا۔ یعنی کتنا اللہ عقل اگر عطا فرمائے، چاول ہمارے خرچ ہوتے ہیں، گھی ہمارا خرچ ہوتا ہے، گوشت ہمارا خرچ ہوتا ہے، ثواب کی کنجی مولوی کی جیب میں ہے۔ خدا کا خوف کرو، دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ آخر کوئی پردے ڈھیلے ہو گئے ہیں۔ اور پھر ایک بات یاد رکھو کہ ثواب مولوی یا مکی یا مدنی، کیا مولوی لے کے قبر میں جائے گا دینے کے لیے، یا اللہ پہنچائے گا؟ اچھا پھر اللہ بھی تو ثواب تب دیں گے جب خیرات قبول ہوگی، پتہ نہیں ہمارے پیسے ہی حرام کے ہوں، خیرات ہی مردود ہو جائے تو ثواب کہاں سے آیا؟ ہمارا پیسہ سود کا ہو، ظلم کا ہو، رشوت کا ہو، غریبوں کا ہو، یتیموں کا مال لوٹا ہوا ہو، اور ہم جناب خیراتیں کر رہے ہوں، تو وہ تو قبول ہی نہیں ہوگی، وہ تو ہوگی مردود، تو ثواب کہاں پہنچے گا؟ سیدھی بات کرو کہ بھی اگر ہم خیرات کریں گے، ہم نے دل میں نیت کر لی کہ میرا مولا یہ جو میں خیرات کر رہا ہوں نا، اس کا ثواب میرے والد کو، میری والدہ کو عطا فرمانا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تیرے دل کا بھی مجھے پتا ہے، تیرے مال کا بھی مجھے پتا ہے، اگر تیرا مال حلال ہے تو سمجھو قبول بھی ہو گیا اور ثواب میں پہنچا دوں۔ نہ مولوی کو بلانے کی ضرورت ہے، نہ ختم صغیر نہ ختم کبیر کی ضرورت ہے کہ پہلے مولوی صاحب آئے، ختم پڑھیں گے پھر ثواب ہوگا۔ یہ تو سارے بس مسئلے ہیں، ہمارے مقدر میں لکھا ہوا تھا، اس امت سے پالا پڑنا تھا۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جب حضور کے بارے میں جھوٹی حدیثیں بنائی گئی ہیں، وَكَيْفَ بِأُمَّةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَطُولِ الْمَدَى وَقِلَّةِ الْحُفَّاظِ النُّقَّادِ فِيهِمْ وَشُرْبِهِمُ الْخُمُورِ، اور ان کا کیا اعتبار ہے بنی اسرائیل کا جن کے زمانہ اتنا گزر گیا، اور پھر ان میں اتنے بڑے حافظ بھی نہیں تھے، ناقد بھی نہیں تھے، اور پھر ان کے ہاں شراب بھی پی جاتی تھی، وَتَحْرِيفُ علمائهم الکلم عن مواده وتبدیل کتب اللہ وآیاتہ، اور ان کے مولویوں کا یہ عالم تھا کہ وہ جملے کے جملے بدل دیتے تھے، کلام بدل دیتے تھے، اللہ کی کتاب و آیات کو بدل دیتے تھے۔ وَإِنَّمَا أَبَاحَ الشَّارِعُ رِوَایَةً فِي قَوْلِ يُحَدِّثُونَ إِسْرَائِيلَ وَلَا حَدَّ فِيمَا قَدْ يُجَوِّزُهُ الْعَقْلُ، البتہ جو حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل سے روایت کر سکتے ہو، لیکن وہ روایت کریں گے جو عقل کے خلاف نہ ہو، وہ روایت کریں گے جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو۔ فَأَمَّا فِيمَا تَحَيَّرَهُ الْعُقُولُ يَحْكُمُ فِيهِ بِالْبُطْلَانِ وَيَغْلِبُ عَلَى الظُّلْمِ وَكَذْبُهُ فَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ البتہ ایسی روایتیں بیان کرنا کہ جس کو عقل
بھی تسلیم نہ کرتا ہو اور جس کے اندر غالب گمان یہی ہو کہ جھوٹی روایت ہے. جیسے انہوں نے ایک روایت بنا لی کہ کاف ایک پہاڑ کا نام ہے اور ساری دنیا کے ارد گرد میں پہاڑ ہے. بالکل جھوٹی روایت ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں. وقد اکثر کثیر من السلف من المفسرین وقد طائفة کثیر من الخلف من الحکایت کتب الکتاب فی تفسیر القرآن المجید وليس بهم احتیاج الى اخبارهم وللہ الحمد والمنہ. لیکن مفسر فرماتے ہیں کہ بہت سارے علماء نے بنو اسرائیلی روایات کو ذکر کیا ہے قرآن کی تفسیر میں، حالانکہ کوئی ضرورت نہیں تھی. اللہ کا قرآن کامل ہے، جامع ہے، معنی ہے، اور اس کی تفسیر جو ہے میرے مدنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے، صحابہ نے یاد کر کے ہمیں پہنچا دی ہے. حتیٰ ان الامام ابا محمد عبد الرحمن بن حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ اور رہا ناصر غریبا لا یسی سند عباس رضی اللہ عنہما، حضرت راضی نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے اور نسبت کی ہے حضرت ابن عباس کی طرف. وہ بھی بالکل غلط ہے. یاد رکھو حضرت ابن عباس کی طرف 6000 قول کی نسبت کی جاتی ہے، لیکن ان میں صرف 400 صحیح ہے، باقی ساری جھوٹ ہے. لوگوں نے غلط نسبت کی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف. اب وہ فرماتے ہیں حدثنا ابی قال حدثنا محمد بن اسماعیل المخزومی قال حدثنا لیث بن اسلام بن مجاہد بن عباس رضی اللہ عنہما قال خلق اللہ تبارک و تعالی من وراء هذه الارض بحرا محیطا بها. وہ فرماتے ہیں کہ اس زمین کے ارد گرد میں ایک دریا ہے. ثم خلق من وراء ذلك البحر جبلا، پھر اس پانی اس دریا کے گرد میں ایک پہاڑ ہے، اسی پہاڑ کا نام کاف ہے. سما الدنیا مرفوعۃ علیہ. ثم خلق اللہ تعالی من وراء ذلك الجبل ارضا مثل الارض 7 مرات. اور یہ زمین آسمان جو ہے گویا اسی پہاڑ پہ کھڑا ہے، اسی پہاڑ پہ اس کی بنیادیں رکھی گئی ہیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس پہاڑ کے پیچھے پھر ایک اور زمین پیدا کی ہے جو ہماری دنیا کی زمینوں سے 7 گنا زیادہ بڑی ہے. ثم خلق من وراء ذلك بحرا محيطا به، پھر اس کے بعد دریا ہے. ثم خلق من وراء ذلك جبلا يقال له کاف، اس کے بعد جو پہاڑ ہے اس کا نام بھی کاف ہے. السماء مرفوعة تعدى 7 ارضين 7 سماوات قال والبحر يمده من بعده 7 ابحر فاسناد هذا الاصل فيه انقطاع. یہ بھی بالکل غلط روایت ہے اور اس کے اندر انقطاع ہے. والذی رواه علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فی قول جل قاف، اور حضرت ابن عباس سے جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے هو اسم من اسماء اللہ عز وجل والذی ثبت عنه حرف جاء قول صاد نون ها میم طاسین الف لام میم ونحوذی تو بعد کے بعد اللہ تعالیٰ عنہ. اب علماء فرماتی ہیں کہ یہ اسم من اسماء اللہ ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور بعض کہتی ہیں کہ کاف اس سے مراد قضی الامر، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے. وَأَنَّ قَوْلُ جَلَّ سَوِدْرَةَ الْوَازِ بَقِيَّةً کلمہ قول شاعر کہتے ہیں جیسے شاعری جاہلیت کے اندر بھی ایسے کلمات استعمال ہوتے تھے. قُلْتُ لَهَا كِفِي، میں نے کہا کہ محبوبہ سے ٹھہر جا. فقالت کافن. وفي هذا التفسير النظر لأنه ما يكون إذا دل دليل عليه ومن أين يفهم هذا ذکر هذا الحرف. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ کسی حرف کا گرنا جو ہے دلیل کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہاں کون سی دلیل ہے کہ ہم کہیں کاف سے مراد کفی ہے. قوله تعالی والقرآن المجید. تو یاد رکھو کاف مانا اللہ جانتا ہے. اب اللہ نے قسم کھائی ہے والقرآن المجید. مجید مانا شان والا، عزت والا، یا مجید مانا کریم سخی، سب کو دینے والا، جو چاہے اس کو علم حاصل ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں الکریم العظیم الذی لا یاتیہ الباطل من
بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. ایسی شان والا قرآن ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی آگے پیچھے مداخلت نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا دی ہے. وَقَرَبُ فِي جَوَابِ الْقَسْمِ مَا هُوَ فَحَقَّ ابن جرير بات النحاة انه في قوله تعالى قدر نبات القصر الارض منهم عندنا کتاب حفیظ. اب علماء فرماتی ہیں کہ جب یہ قسم ہے والقرآن المجید تو لازمی جواب قسم کیا ہوگا؟ تو بعض علماء فرماتی ہیں جواب قسم ہے قدر نبات القصر الارض منهم عندنا کتاب حفیظ وفي هذا نظر بل جواب مضمون الكلام بعد القسم وهو اثبات النبوة اثبات المعاد تقريره وتحقيقه لم يكن القسم قال لفظا وهذا كثير في اقسام القرآن كما قدم في قوله. اب مفسر فرماتی ہیں کہ جن لوگوں نے کہا ہے کہ جواب القسم جو ہے قد علمنا ما تنقص الارض ہے، اس کے اندر بھی مجھے اعتراض ہے. اصل جواب القسم جو ہے قرآن کے اندر موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں والقرآن المجید، قسم ہے. جواب کیا ہے؟ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر بھی قرآن میں فرمایا ہے صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق. وهكذا قال هنا کاف والقرآن المجید والمن جاء منذر وقال كافر هذا شيء عجیب اي تعجبوا من ارسال رسول اليهم من البشر. کافروں کو یہ تعجب ہوتا تھا کہ ایک انسان کو اللہ نے نبی کیوں بنایا ہے، اللہ نے رسول بشر کو کیوں بنایا ہے. اس لیے وہ اعتراض کرتے تھے. جیسے قرآن دوسری جگہ کہتے ہیں کان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وليس هذا بعجيب فإن الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس. اللہ تبارک و تعالی اپنے رسالت کے لیے انسانوں میں سے بھی رسول چن لیتے ہیں اور فرشتوں میں سے بھی رسول چن لیتے ہیں. ثم قال عز وجل مخبرا في تعجب بعد. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کافروں کو تعجب ہے کہ ہم دوبارہ کیسے اٹھیں گے. اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد يقولون اذا متنا وبلينا وتقطعت الاوصال منا وصرنا ترابا. جب ہم مر جائیں گے وہ سیدھا ہو جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے. کیف يمكن الرجوع بعد ذلك الى هذه البنية، پھر کیسے ہوگا کہ دوبارہ ہم کھڑے ہو جائیں. ذلك رجع بعید، بعید کا معنی بعید الوقوع، یعنی یہ بات ممکن ہی نہیں ہو سکتا ہے. والمعنى انهم يعتقدون استحالته وعدم امكانه. قال الله تعالى ردا عليهم، اللہ نے ان کا رد فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منهم اي ما تاكل من اجسادهم بل نعلم ذلك ولا يخفى علينا اذ فرق الدعوين ذهبت بلاين صارت. اللہ نے فرمایا ظالمو جتنا مٹی تمہارے بدن کو کھاتی ہے ہم ایک ایک چیز جانتے ہیں، ایک ایک ذرہ جانتے ہیں کہ کہاں ہے، کس جگہ ہے. وعندنا کتاب حفیظ حافظ لذلك فالعلم شامل والکتاب ایضا فیہ کل الاشیاء مضبوطۃ. ایک تو میرے علم کے اندر ہر چیز ہے اور پھر میں نے اس کو کتاب میں بھی لکھ کے محفوظ رکھا ہے. قال لو فی انباء اللہ عنوا فی قول قد علمنا ما تنقص الارض منهم اے ما تاکل من لحومهم وابشارهم وعظامهم وشعرهم. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ دفن ہونے کے بعد جو مٹی کھا جاتی ہے، گوشت کھا جاتی ہے، بال کھا جاتی ہے، ہڈیاں کھا جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ذرے ذرے کو جانتے ہیں. وقد قال مجاہد وقتادہ والضحاک وغیرہم. ثم بین تبارک و تعالی سبب کفرہم وعنادہم استبعاد ما لیس بعید. قال بل کذبوا بالحق لما جاءہم وهم في امر مريج. قال هل كل من خرج عن الحق مهما قال وذلك باطل. جو بندہ حق سے نکل گیا وہ ہمیشہ دھوکے میں رہا. مریج کا معنی مختلف، مضطرب یعنی ملتبس. المنکر خلال کو قولی تعالی انکم فی قول مختلف یوفقان من نفق. اللہ پاک نے فرمایا یہ تو خود مختلف اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، اضطراب میں پڑے ہوئے ہیں، التباس میں پڑے ہوئے ہیں. تو حالانکہ یاد رکھو قیامت حق ہے. وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور. اور اللہ تبارک و تعالی جو بھی قبروں کے اندر ہیں
سب کو دوبارہ زندہ کریں گے. اس لیے میرے مدنی محبوب دو عالم روزانہ جب آسمانوں پہ نظر پڑتی تھی تو فرماتے تھے اللہم انت الحق و وعدک الحق و قولک الحق و لقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعة حق والنبیون حق ومحمد حق صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یاد رکھو کہ جنت بھی حق ہے، نار بھی حق ہے، عذاب قبر بھی حق ہے، عالم برزخ بھی حق ہے، عالم آخرت بھی حق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہونا بھی حق ہے، اور میدان حشر میں جانا بھی حق ہے، نامہ اعمال کی تقسیم بھی حق ہے، پل صراط پہ گزرنا بھی حق ہے، اعمال کا وزن بھی حق ہے. اس کے بعد فیصلے ہوں گے، جن کو اللہ چاہیں گے جنت عطا فرمائیں گے اور جن کو اللہ چاہیں گے جہنم میں ڈالیں گے. لیکن یاد رکھو جنت ملے گی اس کے فضل سے اور جہنم ملے گی عدل سے. اللہ کسی کو ظلم کر کے نہیں ڈالیں گے جہنم میں، اللہ ظلم سے پاک ہیں. اللہ تبارک و تعالی جنت دیں گے تو خالص اپنی رحمت سے دیں گے. اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی، اللہم انا نسألک رضاک والجنت ونعوذ بک من سخطک والنار. واللہ اعلم. بہرحال مسجد عائشہ سے آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے. مسجد عائشہ سے عمرہ کرو یا جعرانہ سے عمرہ کرو یا عرفات جا کے وہاں سے احرام باندھو، کوئی منع نہیں ہے. حضور کے حکم سے بی بی عائشہ نے کیا اور جب تک بی بی عائشہ زندہ رہی ہر سال کرتی رہی. عذر تو ایک دفعہ تھا نا، ہر سال تو عذر نہیں تھا. اور پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی عمرہ کیا، اور جعرانہ سے تو خود میرے مدنی پاک نے خود احرام باندھ کے عمرہ کیا. اگر کسی کی بیوی نے گناہ کیا ہے تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ میرا بھائی آپ کے سامنے دونوں باتیں. اگر آپ کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی ہے تو اسلام نے اجازت دی ہے آپ طلاق دے دیں، اور اگر آپ میں قوت برداشت ہے اور وہ عورت بھی توبہ کر کے گناہوں سے ہمیشہ کے لیے بچنے کا وعدہ کرتی ہے تو پھر معافی بھی دے سکتے ہیں اور نکاح بھی قائم رہ سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ توبہ کرے اور وہ توبہ بھی صحیح ہو، یہ نہیں کہ دکھانے کے لیے توبہ ہو. تو اب تمہارے ہاتھ میں دونوں باتیں ہیں، چاہو تو اس کی توبہ قبول کر لو. گناہ تو تم نے بھی بہت سارے کیے ہیں نا، لیکن مردوں کے کوئی کھولتا نہیں ہے نا، عورتوں کے کھولے جاتے ہیں. ورنہ تم اپنے گناہوں پہ بھی علیحدہ بیٹھ کے ذرا نظر ڈالو کہ جب سے آپ جوان ہوئے ہیں آپ نے کتنے دفعہ منہ کالا کیا ہے. بہرحال شریعت میں تمہیں حق ہے، طلاق دو مرضی رکھ لو مرضی. کہتے جی لوگوں نے ہمارے گاؤں کا نام ہی مولا علی رکھ لیا ہے. ماشاءاللہ، لوگوں کا کیا ہے میرا بھائی، وہ ایک لطیفہ ہے، اللہ جانے صحیح ہے یا غلط ہے، خدا جانتا ہے. وہ ایک آدمی ٹرین میں بیٹھا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہی بڑے سفید براق لباس میں اور بڑی شخصیت ہے، آگے پیچھے نوکر چاکر ہیں. تو اس نے دیکھا بھی آدمی تو کوئی بڑا ہے، تو اس نے قریب ہو کے بہرحال جا کے ملا بھی اور کہا کہ حضرت آپ کی تعریف. اس نے کہا جی بس خاکسار کو قلب علی کہتے ہیں، یہ لکھنؤ میں عام تھے، نواب قلب علی خان اور فلانا اور فلانا. تو اس نے بھی کہا کہ اس نے کہا جی خاکسار جو ہے نا میرا نام ہے قلب علی، علی کا کتا.
تو وہ بندہ ذرا سمجھدار تھا، اس نے بڑے ادب سے کہا، اس نے کہا حضرت یہ اس نام رکھنے کی بلا کیا ضرورت تھی کہ آپ حضرت علی کے کتے بن گئے؟ انہوں نے کہا بھائی عمل تو کوئی ہے نہیں ہمارے پلے میں، ہم نے کہا حضرت علی کا کتا بن کے ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا جناب وہاں تو خدا کا کتا بھی نہیں جاتا، علی کے کتے کو کون آنے دے گا؟ حضرت وہاں تو اللہ میاں کا کتا بھی نہیں جا سکتا، تو علی کے کتے کو کون آنے دے گا؟ آپ نام بدلیں، اس امید میں نہ رہیں۔ تو بہرحال جی اب لوگوں کی مرضی ہے، پہلے بندو کا نام مولا علی رکھا، اب بستی کا نام مولا علی رکھ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے جی کہ ہمارے چکوال کے علاقے میں ایک آدمی ہے، اس نے حضور کا میلاد بنایا، تو حضور اس کے گھر آئے تھے اور حضور کے قدموں کے نشان وہاں بن گئے۔ اس نے خود بنائے ہوں گے حضرت، مکے مدینے میں نہیں بنے جہاں حضور 50 سال گزرتے رہے ہیں، تیرے گھر میں ایک دفعہ آئے تو نشان بن گئے ہیں۔ او خدا کا خوف کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ حضور نے طواف کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ کتنے نشان بنے ہیں؟ حضور نے صفا مروہ دوڑی ہے کہ نہیں دوڑی؟ کتنے نشان بنے ہیں؟ حضور مینا عرفہ اور جہاں نشان بنا ہے یاد رکھو ہم مانتے ہیں وہ مقام ابراہیم ہے، جہاں اللہ کے قرآن کی دلیل موجود ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر اللہ کے کعبے کی تعبیر کی تھی۔ جب کعبہ اونچا ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا یا اللہ اب تو پتھر اٹھا کے اوپر رکھنا مشکل ہے، تو اللہ نے حکم دیا کہ اس پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اس پتھر کو حضرت ابراہیم کے تابع کر دیا کہ جب چاہے اونچا ہو جاؤ، جب چاہے نیچے ہو جاؤ۔ اور یاد رکھ لو اہل سنت والجماعت کہ قیامت تک جتنے طواف ہوں گے اور جتنے 2 رکعت پڑھے جائیں گے ان کا ثواب حضرت عمر کو ہوگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ بھی طواف کے بعد 2 رکعت جو ہے کہاں پڑھیں، کسی نے کہا حضور دروازے میں پڑھیں، کسی نے کہا حضور حتیم میں پڑھیں، کسی نے کہا حضور حجر اسود کے سامنے پڑھیں، کسی نے کہا بین الرکنین پڑھیں۔ حضور نے فرمایا عمر تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے پوچھتے ہو تو اس پتھر کو مصلی بنا لیں جس میں آپ کے ابے نے کھڑے ہو کے کعبہ بنایا ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ تو یاد رکھو جہاں قدم ہے وہاں ہمارا ایمان ہے، اور جہاں تم نے جھوٹ بولا ہے وہاں بھی ہمارا ایمان ہے کہ تم جھوٹے ہو، کذاب ہو، نبی پر جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے 6 طواف اکٹھے کر لیے، بعد میں 2 رکعت پڑھ لی، بالکل ٹھیک ہے۔ عصر اور مغرب کے درمیان میں طواف کریں، افضل یہ ہے کہ 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھو، لیکن اگر جانا ہے تو گنجائش موجود ہے پڑھنے کی۔ عورت ہی اقامت کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں کر سکتی ہے، نہ عورت امام بن سکتی ہے، نہ اقامت کر سکتی ہے، نہ اذان دے سکتی ہے۔ یہ اللہ کا شکر کرو میرا بھائی، عورتیں اذان دیتی تو عاشق باہر کھڑے رہتے نا۔ سب سے بڑا جادو تو آواز ہے نا، اللہ نے اسی لیے تو پابندی لگائی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، حدیث میں ہے حضور قافلہ جا رہا تھا، حضور کا ایک صحابی جو ہے رجز پڑھ رہا تھا، بڑی خوبصورت آواز تھی، وہ رجز پڑھ رہا تھا تاکہ اونٹ جو ہے ذرا زیادہ چلتے ہیں۔ حضور نے فرمایا رفقاً بالقواریر، آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ ایسا ایسا پڑھو، تمہیں پتہ نہیں عورتیں بھی سفر میں ہیں، اور عورتوں کا دل تو شیشے کی طرح ہوتا ہے، آواز سن کے ٹھوکر لگ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا عورت جو ہے، عورت کا معنی جانتے ہو؟ عورت عربی کا لفظ ہے، عورت کا معنی وہ چیز جس کا چھپانا ضروری ہو۔ تم اس کو ظاہر کرنا چاہتے ہو تو وہ تو عورت نہیں ہوتی، وہ تو چلتی پھرتی ننگی لاش ہے۔ یہ تو بدبودار لاشیں ہیں جو ہماری قسمت میں لکھی گئی ہیں۔ عورت کا معنی یہ ہے عورت الرجل من السرۃ
इधर रकबती कि मर्द की औरत क्या है नाफ से लेकर घुटने तक, यानी ये जगह छुपाना जरूरी है। अगर इतना भी जाहिर व नवाज नहीं होगी। और औरतुर रजुल मिन अर्रास इला रजिले, और औरत के लिए सर के बालों से लेकर पांव तक जो है औरा। औरा माना वो चीज जिसका छुपाना जरूरी हो। आप कहती ही औरत हैं और उसको जनाब माशाअल्लाह तुमने जी टाइट स्किन जीन पहना के लोगों में भेज दिया है कि तवाफ करने वाले जो है नजारा भी करते रहे और तवाफ भी करते रहे। मैंने उम्रा कर लिया, लेकिन सर मुड़ाने से पहले मैंने मूंछें तराशी हैं। अगर दोनों हिस्से काटे हैं तो दम पड़ गई, थोड़े बाल काटे हैं तो 5-10 रियाल खैरात कर दो। अगर कोई आदमी तवाफ के 7 चक्करों में एक चक्कर हतीम के अंदर से कर ले, वो चक्कर शुमार नहीं होगा, उसके बदले में फिर करे। दम तो नहीं पड़ेगी लेकिन शुमार नहीं होगा। चक्कर तवाफ काबे के बाहर होता है, हतीम के अंदर तो आप गोया काबे के अंदर से गुजर गया, फिर वो तवाफ तो ना हुआ। तहियतुल मस्जिद 2 रकात पढ़ा करें बस। दम आ जाए एक बकरी, कहते हैं जी कि यहां पर 2 इमाम 10-10 पारे पढ़ते हैं। आप भी 10-10 पढ़ें तो टोटल 20 बनेगा या 10 बनेगा? इमाम तुम 4 खड़े कर दो, टोटल रकाते तो 20 रहेगी। और यही हजरत उमर के जमाने से लेकर आज तक जमहूर का मसलक है, जिसका कोई मुखालिफ नहीं, मगर चंद लोग हैं, अल्लाह उनको भी हिदायत दे। हज की सफा हो या उम्रे में वाजिब है, नहीं करोगे दम पड़ जाएगी। दम वाजिब पड़ जाए तो लाजिमन दम अल्लाह के हदूद हरम मक्के में देना होगा। वितर जो है 3 रकात है। ये तो 14 सहाबा ने हजूर से रिवायत की है कि एक तो ये कहा है कि अलवित्र वाजिबुन, एक रिवायत में है अलवित्र हक्कुन वाजिबुन अला कुल्li मुस्लिमिन, और उसके बाद 14 सहाबा इस बात के रावी हैं कि वितर 3 रकात है। और इस बात के रावी हैं कि हजूर 3 सूरतें पढ़ते थे, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाहु अहद। जब सूरतें 3 हैं तो रकातें भी 3 हैं। अगर एक आदमी ने उम्रे के लिए इहराम बांध लिया, तवाफ करने के बाद वजू टूट गया तो सफा नहीं दौड़ा, दम पड़ गई, वजू करके सफा दौड़ लो। ना भी करते तो सफा तो बगैर वजू के भी जायज थी। हमारे गांव में शादी के मौके पर ढोल वगैरह ढोल बाजे गाजे बजाना तो हराम है। अगर औरतें यानी गाने वाली न हो, घर में खुशी के तौर पे दफ बजाती है या कोई सेहरा वेरा गाती है तो वो मना नहीं है। अत्तहियात में उंगली हिलाना सुन्नत है। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, गैर अल्लाह की नफी करें और अल्लाह का इस बात करें। बगैर एहराम के मक्के आता है, दम पड़ गई, नमाजी के आगे न गुजरे, मजबूर हैं तो सजदे की जगह से दूर गुजरे। नमाज में ज़ुहर की नमाज में इमाम बरामदे में होते हैं, बिल्कुल ठीक है, उस जानिब इमाम के कोई आगे नहीं होता। काबे की बाकी जानिब में अगर कोई आगे हो तो कोई हर्ज नहीं। और इमाम के पीछे तो सारी सफ़ें बरामदे में आ रही हैं ना। हमने तीनों ने बाल नहीं काटे, पहले मैंने बाल मां के काटे फिर काट दिए, बहरहाल कोई हर्ज नहीं। अगर पहले तुमने मां के काटे फिर आपने काट दिए, उसमें कोई हर्ज नहीं। अगर बिल्कुल नहीं काटे हैं तो बाल भी कटवाओ, दम भी अदा करो। वजू के टूटने में या शक पड़ जाए तो शक में न रहें, यकीन हो फिर वजू करो, बिना वजह शक को बहाना न बनाओ। अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को शिफा अता फरमाए।
یہاں اختلافی بات نہ کرے، اختلافی بات نہ کرے، اختلاف تو ہوگا، جتنے بندے کھڑے ہو سب میں اختلاف ہے کہ نہیں، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کوئی کالا ہے کوئی نیلا ہے کوئی پیلا ہے، اس اختلاف کا میں کیسے ختم کر سکتا ہوں؟ فَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، وہ تو اللہ کہتا ہے کہ اختلاف تو ہوگا۔ میلاد منانا بدعت ہے، عمرہ کر کے اپنے عزیز کو ثواب بالکل دے سکتے ہیں۔ کہتے تھے کہ ہمارے ہاں جب لڑکے لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے تو پہلے پیر کی بازار پہ لے جاتے، بالکل بدعت ہے، یعنی زندوں کے بجائے مردوں کے پاس لے جاتے ہیں۔ یہ نئی شادی ہے بھائی، شادی زندہ کی ہوتی ہے، مردہ کی ہوتی ہے۔